سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کی سکروٹنی میں پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب سکروٹنی کمیٹی نے ان کی جانب سے پی ٹی آئی کی دستاویزات بشمول 1 درجن سے زائد غیر ڈکلیئر بینک اکاؤنٹس تک رسائی کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اپنے حالیہ حکم نامے میں الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پی ٹی آئی کی دستاویزات اس لیے خفیہ رکھی گئیں کہ حکمران جماعت نے انہیں درخواست گزار کو فراہم کرنے پر اعتراض اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے وزیر اعظم کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی کی رازداری ختم کرنے کی پیشکش کو غلط سمجھنا قرار دیا تھا، کیونکہ ان کی پیشکش کا مطلب پی ٹی آئی کی دستاویزات کی رازداری کو ختم کرنا نہیں تھا۔ درخواست گزار کے وکیل سید احمد حسن شاہ نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے، کیونکہ شفافیت قانون اور الیکشن کمیشن کے احکامات پی ٹی آئی کی دستاویزات تک مکمل رسائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بعد ازاں سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس 15 فروری تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ کارروائی کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے ایک نیوز رپورٹ پڑھ کر سنائی، جس میں پی ٹی آئی کی سیکرٹری خزانہ نے اعتراف کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی جماعت کے 4 ملازمین کو پاکستان کے اندر اور باہر اور یو اے ای سے موصول ہونے والے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے ان کے ذاتی اکاؤنٹس استعمال کرنے کا مجاز بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 12 اصل درخواست کا حوالہ دے چکی ہیں، جس میں پی ٹی آئی ملازمین کے فرنٹ اکاؤنٹس کا ذکر ہے، جنہیں مبینہ طور پر غیر قانونی رقم بالخصوص مشرق وسطی سے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے نقدی کو چیکس کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سکروٹنی کمیٹی کو درخواست پیش کرتے ہوئے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی کے ان 4 ملازمین کے اکاؤنٹس تک مکمل رسائی کے لیے اسٹیٹ بینک پاکستان کو خط بھیجے، تاکہ غیر قانونی فنڈ اکٹھے کرنے کے حجم اور وسعت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے موکل سکروٹنی کمیٹی سے پی ٹی آئی ملازمین کے نجی بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کرنے کی بار بار درخواستیں کر چکے ہیں، جنہیں فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر فرنٹ اکاؤنٹس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تاہم کافی ثبوت فراہم کرنے کے باوجود سکروٹنی کمیٹی نے اب تک ان اکاؤنٹس کی چھان بین کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ پی ٹی آئی کو درخواست گزار کی جانب سے پارٹی کے 4 ملازمین کئی ذاتی بینک اکاؤنٹ سامنے لانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو خط لکھنے اور مذکورہ نیوز رپورٹ پر جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ پی ٹی آئی کے فنڈز کی سکروٹنی کے لیے کمیٹی کا اجلاس پیر کے روز ہوگا۔ دوسری جانب سکروٹنی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری ریلوے فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون فارن فنڈنگ کی بانی ہے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے 40,000 ڈونرز کا مکمل ریکارڈ الیکشن کمیشن کو پیش کیا ہے۔ ہم نے سالمیت پاکستان کے خلاف کسی غیر ملکی سے 1 روپیہ تک نہیں لیا۔ ہماری تمام فارن فنڈنگ بینکنگ چینل کے ذریعے آئی۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی کی بنیاد رکھنے والی نواز شریف ہے۔ انہوں نے اپنی لوٹ مار سے اربوں روپے مریم صفدر کو گفٹ کیے، جس سے انہوں نے جائیداد خریدی۔ ان کے جھوٹ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اکبر ایس بابر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سکروٹنی کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کی دستاویزات کو رکھنے کے فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں اور اسے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستاویزات کو خفیہ رکھنے سے صرف سکروٹنی کمیٹی کی ساکھ اور شفافیت مشکوک ہوگی۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ملازمین کے اکاؤنٹس استعمال کرنے کا اعتراف جرم اس کے میگا بدعنوانی اور مالی بے ضابطگی کے بارے میں ان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے زیر التوا ہے، جس پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا کہ اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غیر ملکی فنڈز میں سے تقریباً $3 لاکھ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطی سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ جو فنڈز بیرون ملک موجود اکاؤنٹس حاصل کرتے تھے اسے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں پوشیدہ رکھا گیا۔ بعد ازاں 1 سال سے زائد عرصے تک اس کیس کی سماعت ای سی پی میں تاخیر کا شکار رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اکتوبر 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی اور ان کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال سے ای سی پی کو روکا جائے۔ فروری 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار پر جائزہ لینے کے لیے کیس کو دوبارہ ای سی پی کو بھیج دیا تھا۔ اسی سال 8 مئی کو ای سی پی کے فل بینچ نے اس کیس پر اپنے مکمل اختیار کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس طرح کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی کہ درخواست گزار کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور وہ پی ٹی آئی اکاؤنٹس پر سوالات اٹھانے کا حق کھو بیٹھے۔ علاوہ ازیں مارچ 2018 میں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک سکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی تھی، جو اب تک فارن فنڈنگ کی تحقیقات کر رہی تھی اور اگست میں الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے، جسے ای سی پی نے مسترد کر کے تازہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔